الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ واجب الاحترام معزز سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ آرا منصفین اکرام، میں آج مختصر وقت میں ختم نبوت و رد قادیانیت کے طویل موضوع پر مفصل اور مدلل انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے۔ واجب الاحترام، اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے۔ پہلا مسئلہ ختم نبوت، دوسرا رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی و بروزی ہو یا تشریعی اور غیر تشریعی ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تائید خود آقا یوں فرماتے ہیں فجئت انا فاتممت تلک اللبینۃ، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ بھی اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب لم یزل سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر خود آقا یوں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لم ینزل بعد هذه الآیت حلال و حرام، اگر اس آیت کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں من طلب منہ علامت فقد کفر، اور انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں دعوی النبوتی بعد نبی جینا کفر بالاجماع، اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا آدم کو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا نوح کو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ مگر جب باری میرے امام الانبیاء کی آئی تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز بھی بے نقطہ۔ گویا کہ اللہ سمجھا رہے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ پہ نبوت ختم ہے۔ سامعین محترم، میں اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے رد قادیانیت کی موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کے کچھ اوصاف ہیں۔ ارے نبی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور نہ ہو، جبکہ غلام احمد قادیانی خود اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 479 میں لکھتا ہے میرا حافظہ خراب ہے، اگر کہیں دفعہ کسی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ ارے تمام انبیاء اور مرسلین کو سب سے زیادہ واجب التعظیم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کسی کے سامنے شاگردی اختیار کرنے سے محفوظ رکھا، جبکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے میں گلشاہ کا شاگرد تھا۔ ارے انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے
جس قوم میں مبعوث فرمایا ان پر اسی قوم کی زبان میں وہی نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ مرزا قادیانی بھی اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 218 پہ اسی بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس مرزا کو کئی زبانوں میں وحی ہوتی ہے۔ اپنی کتاب تذکرہ مجموع وحی و الہامات طبع 4 میں لکھتا ہے کہ مجھے عربی، اردو، انگریزی، فارسی، عبرانی کئی زبانوں میں وحی ہوئی۔ ارے انبیاء کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ مقدس وجود تہذیب و اخلاق اور صبر و تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں، کسی کی سخت کلامی پر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اپنی شیریں زبان اور نرم خوئی کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انبیاء کا مظہر اتم ہونے کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی سراسر اخلاقی کمزوریوں، نکتہ چینیوں، بدگوئیوں اور بد کلامیوں سے لبریز تھا۔ چنانچہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 پہ تمام مسلمانوں کو ولد الحرام کہتا ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن صفحہ نمبر 11 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305 پر تمام اولیاء اکرام کو گالیاں دیتا ہے، تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ و اہل بیت کی توہین کرتا ہے، احادیث رسول کا استہزاء کرتا ہے۔ تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو۔ ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو، مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔